الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها كل أمر حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جس کے قبض قدرت میں ہماری جانیں موجود ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی بڑی شان والا ہے، اس کی شان ہر لمحے بدلتی ہے، وہ نئے شان کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی طرف ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے اس دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا رہا۔ اسی بعثت کی کڑی کو میرے اور آپ کے نبی رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام پذیر فرمایا۔ محترم حاضرین کرام، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے کئی بہاروں میں امسال کے رمضان کو ہماری تقدیر کا ایک حصہ بنایا، اور اسی تقدیر کی کڑی ہماری اس رات کا ایک حصہ بھی ہے، جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم بہت ساری باتیں لیلۃ القدر کے بارے میں جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ یاد دہانی کے طور پر ایک دو احادیث میں بتانا چاہوں گا، اسی پر ہم گفتگو کی وضاحت بھی کریں گے اور اختتام بھی کریں گے۔ آپ کا بیٹھنا مبارک ہو، کیونکہ آج کی رات قدر والی رات ہے۔ یہاں جیسا کہ ابھی آپ نے سورت سنی ہے نماز کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ اس قدر والی رات کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کئی جگہوں پر اس قدر والی رات کے متعلق الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں قرآن حدیث کے نظر میں، لیکن یہ رات فیصلے والی رات ہے، یہ رات اندازے والی رات ہے، یہ رات قدر والی رات ہے، یہ رات خیر والی رات ہے، یہ رات مبارک والی رات ہے، یعنی برکت والی رات ہے۔
تو یہ تمام معنوں کے ساتھ اگر ہم گفتگو کریں گے تو ایک ایک بات پر ہم طویل گفتگو کر سکتے ہیں۔ قدر والی رات، یہ کتنی قدر والی ہے رات یہ؟ ایک حدیث کے ٹکڑے کو میں سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس رات کے خیر سے اگر کوئی آدمی محروم رہا تو زندگی بھر کے خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اتنی قدر والی رات ہے۔ اب قدر کے بعد اگر بات کریں فیصلے والی رات ہے یہ، کس انداز میں فیصلے والی رات ہے یہ؟ آج ہماری زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کئی فرمانوں کو دنیا کے اندر جاری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کسی کی روزی بانٹنے کے لیے آتے ہیں، کسی کی عمر لمبی کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کی عمر کاٹنے کے لیے آتے ہیں۔ مطلب یہ رات کیا ہے کہ فیصلے والی رات ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں آج، خدا نہ خواستہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے اذن سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے موت کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں کہ اس سال فلاں مہینے فلاں دن فلاں وقت میں اس کی موت ہو جائے گی۔ یہ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں اس رات میں۔ اور جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی نا، اس کے اندر اللہ نے کہا ہے فیہا کل امر حکیم، کیا ہے اس میں ہر انسان کے حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سمجھ میں بات؟ اور ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ کوئی غریب ہے تو اس سال مالدار ہو جائے گا، یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کوئی مالدار ہے تو غریب ہونے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ کوئی عزت والا ہے تو ذلیل ہونے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ کوئی ذلیل ہے تو اس عزت منانے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ کسی کے شادی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، کسی کے اولاد کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، کسی کی زندگی کی روزی کی طوالت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہر معاملے میں دیکھا جائے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحے کا فیصلہ یہاں بانٹا جاتا ہے اس تاخرات کے اندر۔ اور معنی بھی ہیں اس کے۔ میں نے کہا ہے کہ قدر والی رات ہے، فیصلے والی رات ہے، یہ مبارک رات بھی ہے، یعنی برکت والی رات ہے۔ میں جوش میں کچھ باتیں بتا کر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا کہ آپ سمجھ کر جائیں۔ یہ برکت والی رات ہے، مطلب برکت سمجھے کیا ہم؟ میں ایک نبی کی حدیث سناتا ہوں نبی کے بارے میں، وہ برکت کے حاصل کرنے کے لیے کتنے دیوانے ہوتے تھے، اس کو آپ اندازہ کیجئے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کھول کے غسل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایوب علیہ السلام اپنے حمام کے اندر غسل کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کسی پر اگر برکت نازل کر دے مقام نہیں دیکھتا ہے، خوش ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب کی ادا پر اتنا راضی تھا کہ حمام خانے میں ہیں، غسل کر رہے ہیں، اللہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ سونے کی ٹڈیاں یعنی سونا برسا رہا ہے۔ جب سونا برس رہا تھا تو ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کو سمیٹنا شروع کیا۔ اللہ نے کہا ایوب میں نے تجھے بڑا مالدار بنایا ہے، تیرے پاس اتنی جاگیر رکھی ہوئی ہے، میں پہلے سے ہی تجھے دولت کے انبار لگا دیے ہیں تیرے زندگی پر، پھر یہاں پر تو سونا سمیٹ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوچھا تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ جب تیری یہ برکت ہے، تیری طرف سے یہ نازل ہو رہی ہے، تو میں کیوں نہ اس برکت کو حاصل نہ کروں؟ تو سمٹنے کا سبب یہ تھا مجھے مال کی حرص نہیں ہے، اللہ تیری طرف سے جب برس رہی ہے تو میں اس کو لینا چاہوں گا، اس برکت کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو برکت یہ ہوتی ہے کہ نبیوں کی بھی حرص تھی اس کی، نبی بھی چاہتے تھے کہ برکت ہو، تو یہ رات برکت والی رات ہے۔
मुबारका, क्या है ये? मुबारकतिन कहा अल्लाह ताला ने। ये रात बरकत वाली रात है। किस लिहाज से बरकत वाली रात है? अल्लाह अकबर। अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो क्या क्या बरकतें लेकर आती है आप अंदाजा नहीं कर सकते। उसका फैसला मैं एक और हदीस के साथ करना चाहूँगा। इस रात के बारे में एक और नाम भी दिया गया, ये तंग वाली रात है, ये तंगी वाली रात है। ये रात तंग हो जाती है। कैसे तंग हो जाती है? कदर के माने तंग वाली रात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिलसिले अहादीसुस सहीहा की रिवायत है। क्या कह रहा हूँ? सिलसिले अहादीसुस सहीहा की रिवायत है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने 600 परों के साथ, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील का एक पर मशरिक में है तो एक पर मगरिब में होता है। ये क्या है? 600 परों के साथ आते हैं। ये कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। सिर्फ वो अकेले नहीं आते हैं, आसमान के पूरे फरिश्तों को लेकर इस रात नादिल होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रात इसलिए तंग वाली है कि ज़मीन पर जो कंकर हैं, कंकर, ये कंकर भी कम पड़ जाते हैं तादाद में, फरिश्तों का नुज़ूल उससे ज़्यादा होता है। इसीलिए तंग वाली रात है। इतने बड़े फरिश्ते आसमानों से नादिल होते हैं। आप पूछेंगे मौलाना साहब कंकर छोटे छोटे कंकर कम पड़ते हैं और उससे भी ज्यादा तादाद में फरिश्ते नादिल होते हैं, ये बात हजम होने वाली नहीं। आप हजम करें या ना करें, नबी का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है और हम आप तक ये पैगाम सुना रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला इतने फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है, जब जमीन तंग हो जाती है तो एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक आसमान तक उनकी तादाद पहुंच जाती है और हमारे हक में ये फरिश्ते दुआएं करते हैं रहमत के और बरकत के। दोस्तों ये कोई मामूली रात नहीं है। लैलतुल कद्र किसको समझ रहे हैं आप? लैलतुल कद्र वो रात है जिसकी जिंदगी पर अल्लाह जहन्नम हराम कर देता है, जिसकी जिंदगी पर अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। ये वो फैसले वाली रात है। कोई जिंदगी के ही फैसले नहीं बल्कि जन्नत और जहन्नम के फैसले करने वाली रात है ये। और ये फरिश्ते, अल्लाह अकबर। देखिए मेरे भाइयों, मैंने बहुत कुछ आपके सामने बताया होगा, लेकिन मैं जिब्रील की बात पर जब आया हूँ तो जिब्रील की एक हकीकत भी सुना देता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम कोई मामूली फरिश्ता नहीं है, कोई मामूली फरिश्ता नहीं। अल्लाह ने कहा ये अमीन है, अमीन, बड़ा अमानतदार है। ये इतना बड़ा अमानतदार है कि इसके साथ अल्लाह ताला ने बड़ी कुव्वत भी दे रखी है, बड़ा ताकतवर भी है ये। और इतना बड़ा ताकतवर, आप क्या समझे हैं इसकी ताकत के बारे में? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जब आग में डाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो नमरूद ने क्या किया? आग सिलगाने के लिए महीने लगा दिए उसने। और इतनी बड़ी आग, इतनी बड़ी आग, आज तक दुनिया के अंदर ऐसी आग नहीं सिलगाई गई। और उस आग के अंदर इब्राहिम को जब फेंका गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में यानी पड़े हुए हैं और यहाँ जिब्रील बेचैन हैं, जिब्रील बेचैन हैं, ऐसा बेचैन है मुझे बुलाए और मैं जाऊं इनकी मदद करूं। लेकिन यहाँ इब्राहिम का ईमान ऐसा नहीं था कि जिब्राइल को बुलाएं। उन्होंने क्या कहा? हस्बी अल्लाह, यानी अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए, अल्लाह पर यकीन रखते हुए वो आग के अंदर कूद पड़े। जिब्राइल मजबूर होकर आ गए। कहा इब्राहिम अगर आप एक बात कह दे, एक बात कह दे, ये जो मेरे पर हैं, अल्लाह अकबर, क्या कह रहे हैं? ये जो मेरे पर हैं, जो अल्लाह ताला ने 600 पर, बुखारी की रिवायत है, 600 पर मुझे जो अल्लाह ने दिया है, मैं एक पर के अंदर समंदर का पूरा पानी लाकर इस आग पर उंडलने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। जिब्रील की ये कुव्वत का तज़किरा करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इब्राहिम ने कहा जिब्रील अगर तुझे मैं मदद के लिए बुलाना होता कभी का बुलाता,
لیکن اللہ جب مجھے آزما رہا ہے بچانے والا بھی میرا وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، بچانے والا بھی وہی ہوگا۔ جبریل کی قوت اور طاقت اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کی طاقت کو بڑا جانا اور کہا مجھے بچانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اسی لیے وہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ جب اتنا بڑا یقین اللہ پر آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی اس یقین پر اللہ نے کیا کر دیا؟ اصول بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ اصول بدل دیا۔ کون سا اصول؟ آگ کا کام جلانا تھا، لیکن اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تیرا سسٹم، تیرا جو میں نے سسٹم بنا رکھا ہے جلانے کا، آج تجھے بدلنا پڑے گا، کیونکہ میرے اوپر اتنا بڑا یقین رکھنے والا بندہ ہے، وہ ابراہیم ہے اور وہ میرا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو کیا کر دیا؟ اللہ نے ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا۔ کوئی مانتا ہے؟ بیوقوف اگر آدمی بھی ہے تو نہیں مانے گا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن ایمان اگر ہے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور جبھی تو ابراہیم علیہ السلام یعنی گلستان کے اندر وہ باغیچہ بن گیا پھولوں کا، اور یہاں نمرود اور نمرود کے ماننے والے حیران ہیں، یہ آگ کے اندر بھی بڑا ہوا ہے لیکن اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ رات کیا ہے؟ بڑی تنگی والی رات، اور وہ جبرائیل آج رات میں آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جبرائیل کو دیکھنے کی کوشش اگر کرنا چاہتے ہیں تو اتنا یقین آپ رکھ لیں کہ جبرائیل ہر ایک کے لیے آ رہا ہے، میرے لیے بھی آ رہا ہے، آپ کے لیے بھی آ رہا ہے۔ اس کا کام کیا معلوم ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے جبرائیل جو مجھے یاد کرتا ہے، تیرا فریضہ آج کی رات یہ ہے کہ تو دنیا میں جا کر تیرے پروں کا سایہ ان کے چہروں پر، ان کی زندگی پر، ان کے سروں پر کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر بات کروں میں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تھا، جبریل مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ کیا کہا تھا؟ انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جبریل مجھے بڑی محبت بہت ہو گئی تم سے، ایک کام کرتے ہیں، صرف تم وحی کے وقت آسمان سے آتے ہو، وحی لے کر آسمان سے آتے ہو، ذرا دوسرے وقت بھی آ جانا۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا دوسرے وقت بھی آ جانا تاکہ ہماری ملاقات زیادہ ہو، محبت اور بڑھ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، جبریل کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، آپ کے کہنے پر میں آسمان سے نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کے حکم سے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو جب یہ جبریل جواب دے رہا ہے، آج اللہ کے حکم سے ہر بندے پر جبریل اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ قدر والی رات ہے، یہ وہ تنگ والی رات ہے۔ اس رات کے اندر بڑی بڑی بشارتیں لے کر آتا ہے۔ جبریل کسی کے حق میں جنت کے فیصلے کر کے جاتا ہے، جبریل کسی کے حق میں جہنم کے فیصلے کر کے جاتا ہے۔ دوستو، یہ رات کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس رات میں ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ اس رات کی حقیقت ذرا نبی کی زبان سے بھی سن لیتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربان جائیں اللہ کے نبی کی احادیث پر، میں تعجب ہو جاتا ہوں نبی کی حدیثیں پڑھتے ہوئے۔ میری دیوانگی بڑی عجیب ہے حدیثوں کو پڑھنے کے اندر، اور میں آپ جانے یا نہ جانے میں قرآن کے آیات میں اس لیے کم پڑھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں غلطی نہ کر جاؤں۔ قرآن جانتے ہوئے غلطی کرنا بھی گناہ ہے، قرآن جانتے ہوئے غلطی کرنا بھی گناہ ہے، اور اسی لیے میں بڑی احتیاط برتتا ہوں قرآن کے آیات کو پڑھنے میں۔ لیکن قرآن سے جتنی دلچسپی مجھے احادیث سے بھی اتنی دلچسپی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک رات، عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم؟ ایک رات ابو سلمہ غالباً نام ہے، وہ آ کر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود ایک کام کرتے ہیں، ہم ذرا سیر کرتے ہیں، مدینے کے باہر باؤنڈری پر جا کر بات چیت کرتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، تو جانے لگے تو انہوں نے پوچھا، عبداللہ ایک کام کیجئے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نبی کی احادیث سنتے ہیں، تو ایک کام کریں، کوئی ایک لیلۃ القدر والی رات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کے پاس ہے تو سنا دیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہم سناتے ہیں۔
انہوں نے کیا کہا ہم سناتے ہیں. کیا سنایا معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں جیسے ہی چاند نظر آ گیا ہے نا، چاند نظر آ گیا، صبح روزہ رکھا، ادھر چاند نظر آیا، ادھر اعتکاف میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کدھر بیٹھے؟ اعتکاف میں بیٹھ گئے اللہ کے نبی اعتکاف میں. کب؟ پہلے رمضان کو، پہلی تاریخ کو اعتکاف میں بیٹھے اللہ کے نبی. 10 دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہے اعتکاف کے اندر. اعتکاف کیا ہے ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن ہمیں بیٹھتے لینا. اعتکاف تنہائی کی عبادت ہے، اللہ کو منوانے کی عبادت ہے، اور اس کے اندر اخلاص بڑا بھر کے لے کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور نیت بڑی صاف ہونی پڑتی ہے. میں یہاں ایک اور حدیث سنا کر میں اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، میں اخلاص کی بات کر رہا ہوں کہ اعتکاف کرتے کیوں ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی ڈیرا لگائے رمضان میں. ڈیرا لگائے مطلب ڈیرا کہتے ہیں ایک پردہ لگا کے بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر. بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی نیت کی اور وہاں شامل ہو گئے. ضرورت کے لیے باہر گئے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کیسے صحابہ ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھ گئے، انہوں نے ڈیرا لگا دیا، یعنی اپنا بھی ڈیرا لگا دیا انہوں نے. جیسے ان کا ڈیرا لگایا تو اور بھی بیویاں تھیں، جو سوکن کا مسئلہ تھا، یہاں سوکن کا مسئلہ تھا نا، اور نبی کی بیویوں میں سوکنوں کا مسئلہ بہت چلتا تھا، بڑے گڑبڑ کے ساتھ بھی چلتا تھا. کیسے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں گئے. بہت دیر ہوئی نہیں آ رہے، بہت دیر ہوئی نہیں آ رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً دونوں بات چیت کر رہے ہیں. آج اللہ کے نبی سے ہم کچھ ایسی بات کریں گے کہ زینب کے پاس کم جانا پڑے ان کے لیے. کیا بات کریں گے؟ وہاں جاتے تھے اللہ کے نبی اس لیے کہ زینب شہد جمع کر کے رکھتی تھی. کیا ہے؟ اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد جمع، اور اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہوتا تھا. جو شہد کھا کر آنے لگے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافر کی ایک بو آ رہی ہے. یہ سنا تو پریشان ہو گئے اللہ کے نبی، میرے منہ سے مطلب میں یہاں کیا کہوں. پھر جب حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بو آ رہی ہے. آج ہم پان پرک کھا کر بیویوں کے پاس جاتے ہیں، عذاب ہے نہیں. بیویاں کہاں تک برداشت کرتے؟ شراب پی کے بیویوں کے پاس جاتے ہیں. ہماری زندگی کو اگر بات کریں تو بڑی کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی جیسی بو کی بات سنے تو پریشان ہوں گے. اللہ کے نبی اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو بڑا پاکیزہ رکھتے تھے. جب بھی چاہتے مسواک کر کے جاتے تھے. ایسے جب یہ بات آئی تو اللہ کے نبی کہنے لگے، یہ سوکنوں کا مسئلہ تھا نا، تو اپنے اوپر وہ شہد کو حرام کرنے کا جب مسئلہ آیا تو اللہ قرآن میں نازل کر دیا. تو یہ سوکنوں کا مسئلہ تھا. یہاں عائشہ کا ڈیرا لگا، ادھر زینب لگا لی، ادھر حفصہ لگا لی. وہ ڈیرے فل مسجد بھر گئی. اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد آگ دیکھے، ہاں میرا ایک ڈیرا تھا نا بھائی، یہ کس کے ڈیرے ہیں اتنے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ امہات المومنین کے ڈیرے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اکھاڑو پہلے ڈیرے یہاں سے پہلے نکالو ان ڈیروں کو، یہاں سے ہٹاؤ. کہا کوئی ہٹانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے کہا پہلا میرا ڈیرا اٹھا لو. تو اللہ کے نبی اپنا ڈیرا اکھاڑ لیے، نکال دیے. اس سال اللہ کے نبی رمضان میں اعتکاف نہیں کیا. جب اللہ کے نبی نکال لیے تو تمام بیویاں نکال لیے. اور اللہ کے نبی نے کہا یہ سوکنوں کا مسئلہ ہے، سوکنوں کا، یہاں ان کی نیت اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو وہاں سے نکال دیا. اور اس سال اللہ کے نبی نے کیا ہے، رمضان کے اندر اعتکاف نہیں کیا. معلوم ہے آپ کو، ذرا بھی اعتکاف کے اندر ادھر کی ادھر نہیں ہونی چاہیے. یعنی نیت میں بھی اگر بدلاؤ آ جائے تو سمجھو کہ اس کا اعتکاف نہیں. ہم کیا کرتے ہیں اعتکاف میں؟ ایک گروپ بندی لیتے ہیں، 10 جنے مل کو باتیں کرتے ہیں، اور اعتکاف کے اندر کیا ہے، فون لے کر ادھر سے ادھر گفتگو کرتے ہیں، کاروبار چلتا رہا، بہت کچھ کرتے رہتے ہیں اعتکاف کے اندر. اللہ اکبر. اعتکاف کہتے ہیں دنیا سے بھی الگ ہو جانا. دنیا سے الگ مطلب دنیا کے جھمیلوں سے دور ہو جانا، وہ اعتکاف ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی پہلا رمضان تھا اعتکاف میں بیٹھ گئے.
کس کے لیے بیٹھے معلوم ہے؟ طاق رات کی تلاش میں، اس رات کی تلاش میں۔ کب سے بیٹھ رہے ہیں؟ پہلے رمضان کی پہلی تاریخ سے 10 دن تک اعتکاف کر رہے ہیں، رات کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی تلاش کے لیے۔ جاگنا 10 راتیں ہیں لیکن تلاش 5 راتوں میں کرنا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ جاگتے بھی ہم 5 ہیں، تلاش بھی 5 ہی کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے راتیں جاگنا 10 ہے لیکن طاق راتوں میں ہمیں شب قدر یا سمجھیے کہ لیلۃ القدر کی ہمیں تلاش کرنا ہے، یہ اصل میں حقیقت ہے۔ تو جاگنا 10 راتیں ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ مسجد میں بھی نہیں جاگ سکتے ہیں تو آپ بیوی کو جب اٹھاتے ہیں 2 بجے 3 بجے اپنی بیویوں کو جب اٹھاتے ہیں سحری کے انتظام کے لیے، آپ بھی اٹھ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آخری پہر 7 آسمانوں سے پہلے آسمان پر آتا ہے، آپ کی عبادت دیکھنے کے لیے آتا ہے، آپ کی عبادت کے ذریعے تم جو مانگو گے وہ دینے کے لیے آتا ہے، معلوم ہے؟ تو کم از کم یہ 10 راتوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایسا کر لیں، ایک رات پوری جاگ لیں آپ، اور پوری جاگتے ہوئی عبادات کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کے ساتھ دوسری رات جو ہم سونے کا انتظام کرتے ہیں اس جگہ پر کم سے کم 2 بجے اٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ وہ پکانے میں مصروف ہے، لیکن ان کا پکانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور آپ کا جاگ کر اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر لیں، کم از کم 10 راتوں کا ثواب آپ پا کر جا سکتے ہیں۔ تو 10 دن اللہ کے نبی اعتکاف کیے، جبرائیل آئے 10 دن کے بعد، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ پہلے رمضان سے ہی آپ اعتکاف کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا، اس رات کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہا تو جبریل کہتے ہیں نہیں، یہ 10 دنوں میں وہ رات نہیں ہے اللہ کے نبی، وہ بول کر چلے گئے، جبریل وہ بول کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ اب یہ 10 دن تو عبادت بھی گزر گئے لیکن اب وہ تاخرات اس میں نہیں ہے، تو پھر کیا کیے؟ 11 رمضان سے 20 رمضان کا پھر اعتکاف اسی رات کی تلاش کے لیے، اسی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ 11 رمضان سے 20 رمضان تک اللہ کے نبی اعتکاف کر رہے، عبادتیں کر رہے۔ پھر 20 رمضان کے بعد جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ ابھی 20 دن یعنی یہ 10 دن اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے یہ بات یہ ہے کہ وہ طاق رات، وہ 1000 مہینوں والی بہتر والی رات کی تلاش میں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں جبریل کہ یہ اس رات میں نہیں ہے اللہ کے نبی، یعنی ان 10 دنوں میں وہ نہیں ہے اللہ کے نبی۔ پھر جبریل سے کہا پھر کب ہے بھائی؟ یہ آخری عشرے میں ہے اللہ کے نبی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں اللہ کے نبی آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، گویا کہ جہاد کے لیے جیسا آدمی تیار ہوتا ہے تلواروں کے ساتھ، سواروں کے ساتھ، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس رمضان کے آخری عشرے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اسی لیے جبرائیل کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی اتنا خرچ کرتے ہوئے دیکھا کہ آسمان کی طوفانیں پھیکی پڑ جاتی تھی، ان کا تیز پن کم ہو جاتا تھا، اتنا اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں اب یہ 10 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ اعتکاف کر کے اس رات کی تلاش میں لگایا، اور ہمیں احسان مانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ 10 دنوں میں بتا کر چلے گئے کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں طاق راتوں میں وہ لیلۃ القدر آنے والی ہے، تم اس کی تلاش کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رات کیا ہے جو قرآن نے اعلان کر کے کہا خیر من الف شہر، کیا ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بہتر خیر۔ ہم اگر کہیں 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر، ہم اگر کہیں عبادت کے برابر، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کمی ہے، اس جملے کے اندر یہ بھی استعمال کر لو کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے ساتھ یہ خیر لے کر آتی ہے، یہ خیر والی ہے، ہماری عبادات میں خیر لے کر آتی ہے یہ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ تاخرات ہے، تاخرات، اور ان تاخراتوں کے اندر ہمیں کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے. اور اس لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے شان کیوں بخشی معلوم ہے آپ کو؟ کیوں بخشی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کی وجہ سے اس تاخرات کو بھی قوت ملی ہے. اسی انہی راتوں کے اندر، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہ ہے قوت، یہ قرآن والی رات ہے. یہ اگر کہا جائے یہ قرآن والی رات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتا تو قرآن سنا کر جاتا تھا، قرآن سنا کر جاتا تھا، دورہ کر کے جاتے تھے جبریل. یہ جبریل علیہ السلام. اور آج کا دن بھی ایسا ہی سمجھیے. اللہ کے نبی کے دور میں جب جبریل 600 پروں کے ساتھ آئے، اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہیبت ناک منظر کبھی میں نے نہیں دیکھا. 2 مرتبہ دیکھے اللہ کے نبی اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھے اللہ کے نبی صاحب. ایک مرتبہ دیکھا کہ جبریل تخت رکھ کے آسمانوں کے، زمین اور آسمان کے بیچ میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ زمین اور آسمان کے بیچ میں بیٹھے تخت پر. دیکھ کر ڈر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے؟ ایسا ہیبت ناک، یعنی اس کا منظر ہی ایک عجیب ہے. اور وہ جبریل اللہ اکبر پروں کو لے کر 600 پروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کیا ہے، کیا منظر ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذکر کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو یہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ کے نبی حج کے موقع پر ہیں. ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے نبی اگر احرام میں عطر اگر لگ جائے تو، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، عطر اگر لگ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھنے آیا تھا نا، اس سے پہلے ایک آدمی پوچھا آ کر، اللہ کے نبی یہ آپ پر وہی نازل ہوتی ہے نا، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہی نازل ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. تو جو آدمی پوچھ رہا تھا نا وہی کے بارے میں، اور دوسرا آدمی جیسے پوچھ کر گیا تو فرشتہ یعنی یہ جبریل یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں تخت پر بیٹھ کر ریویل کر رہا تھا. یعنی اللہ کے حکم کو ریویل کرنا، یعنی وہاں سے پھینکتا تھا جملے. اللہ اکبر. بہت تکلیف والی وہی ہوتی تھی یہ، بہت تکلیف والی. یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں بیٹھ کر ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے دل پر وار کرنا، وہاں سے یعنی آیتوں کو نازل کرنا، وہاں سے اللہ کے حکم کو نازل کرنا. یہ بڑی تکلیف والی ہوتی تھی. جیسے جس نے پوچھا تھا نا وحی کی حالت کیا ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور اللہ کے نبی کپڑا اوڑھ لیے تھے اپنے چہرے پر. تو حضرت عمر غالباً اس کی گردن پکڑ کے منڈی گھسا دیے. کہاں؟ اللہ کے نبی کے قریب. وہ دیکھ کر ڈر گیا کہ اللہ کے نبی پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں اور وہی نازل ہو رہی ہے. اتنی تکلیف والی. ہم آسانی کے ساتھ قرآن سن رہے ہیں، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا بڑی بھاری انداز میں نازل ہوتا تھا، اور اتنی تکلیف ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کبھی کبھار اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر اپنا ران رکھا ہوا تھا، اور اس وقت وہی نازل ہونے لگی. ایسا معلوم ہو رہا تھا میرے ران پر کوئی بڑا پہاڑ رکھا گیا ہے. معلوم ہے قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اور ہم قرآن کی باتیں سننے میں بے تکلفی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، اور ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا معاشرہ اتنا بدتر سے بدتر ہو گیا ہے. قرآن کے لیے اللہ کے نبی اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے، اور آج قرآن کی باتیں بھی ہم سننے کے لیے تیار ہیں نہیں. لاہولہ پڑھنا چاہیے اپنی زندگیوں پر، لاہولہ پڑھیں. ایک ایک حدیث پر اللہ کے نبی کی جان جانے کی نوبت تک پہنچتی تھی، اور اللہ کے نبی اتنی تکلیفوں کے ساتھ ہمارے پاس اسلام پہنچایا ہے. اور طائف
طائف کا وہ میدان یاد کرو جہاں خون کے اندر لت پت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھانے کے لیے گئے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ تو یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، ادھر ادھر گھمانے میں نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بھیجتا تھا کہ جاؤ ان راتوں کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بھی میں کہنا چاہوں گا، آپ خالی اوقات یعنی ایسے ہی بیٹھنے کے بجائے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور جاتے جاتے میں چند باتیں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، یہ حدیث سن کر جائے، لاسٹ حدیث ہے انشاءاللہ، اس کے بعد 2-3 ذکر اذکار کی باتیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو پوری راتوں میں اس کا یعنی فائدہ زیادہ ہو۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، جاؤ جبریل زمین پر دیکھو، فاذکرونی اذکرکم، میرے یاد کرنے والے کوئی ہوں گے، میرے یاد کرنے والے جہاں ہوں گے ان کی محفلوں پر جانا، ان کی محفلوں پر۔ فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسی مجلسوں کو، یہ مجلسیں جو ہے نا ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، گھومتے گشت لگاتے ہیں۔ جیسی یہ مجلس مل جاتی ہے ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے لوگوں آسمان سے جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مل گئی ہے مجلس۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے آ رہے ہیں اس مجلس کے لیے، ہم گھروں سے نہیں آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اپنا وقت باہر گزارتے ہیں، باہر کٹوں پر بیٹھتے ہیں۔ جبریل ہمارے لیے آ رہا ہے، فرشتے آسمان سے ہمارے لیے آ رہے ہیں، اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سننے کے لیے ہم باہر بیٹھتے ہیں۔ کیا سننا لے رہے؟ ان کا بولتے سو بولتے۔ دیکھیے یہ باتیں میری اور آپ کی نہیں، یہ میرے باپ دادا کی بھی نہیں ہے، یہ اسلام کی باتیں ہیں۔ قرآن حدیث اگر میری زبان سے نکلتا ہے اس کو لو، اگر میری باتیں نکلتی اس کو چھوڑ دو، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آسمان سے اس مجلس کی تلاش میں آتے ہیں اور فرشتہ پکار کے کہتا ہے لوگوں جس کے لیے ہم آئے ہیں وہ مجلس ہمیں مل گئی ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ پورے فرشتے آ جاتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں، ایمان رکھو، آپ ایمان رکھو، ابھی بھی ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ نظر نہیں آتی مخلوق، وہ نظر آنے والی ہوتی تو آپ ہیبت سے مر جاتے، آپ ہیبت سے مر جائیں گے۔ ایسے فرشتے ہیں معتبر فرشتے کہ وہ تمام فرشتے ہم پر کیا ہیں؟ سایہ فگن ہیں۔ وہ کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں، برکت کے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری یہ کہی گئی باتوں کو لے کر جانے والے فرشتے ہیں۔ اور ایسی مجلسوں پر جب آتے ہیں اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے تم لوگ؟ میں کہاں بھیجا تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی فرماتا ہے اللہ جس مجلس کے لیے تو نے بھیجا تھا ہم وہاں گئے تھے۔ اچھا کیا دیکھ کر آئے؟ اللہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہزاروں بار سنیں، اللہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا کوئی، الحمدللہ کہہ رہا تھا کوئی، اللہ اکبر کہہ رہا تھا کوئی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، اتنا بڑا باخبر ہونے کے باوجود اللہ فرشتوں کے سامنے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک وقت میں فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ ان کو کیوں بھیج رہا ہے دنیا میں؟ یہ لوگ فساد کریں گے، یہ لوگ فتنہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ فرشتوں کے سامنے ہم انسانوں کے اعزاز کو اوپر کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیری تعریف کر رہے۔ اللہ پوچھتا ہے جب وہ میری تعریف کر رہے تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا تھا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اسے انہوں نے نہیں دیکھا ہے، اللہ تجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر مجھے دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے دیکھتے تو اللہ تعالیٰ جیسی یہ بات کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ اگر یہ تجھے دیکھتے زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے دور نہ ہوتے۔ نہیں دیکھنے کے بعد بھی ایسے بندے ہیں جو راتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تتجافا جنوبهم عن المجاجی یدعون خوف و طمعا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا
ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ راتوں کو اپنے پہلو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو اگر دیکھتے تو زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، نہیں دیکھنے کے باوجود بھی یہ مجھے یاد کر رہے ہیں ان راتوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں میں، ہمارا فخر کرتا ہے، میرا فخر کرتا ہے، میں کہوں گا میرا فخر کرتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کی باتیں تو آپ سن رہے ہیں، آپ پر فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، یہ دیکھو میرا بندہ ہے، یہ دیکھو میرا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بھی پوچھتا اور اللہ تعالیٰ بات یہ ہے کہ تجھے یاد بھی کر رہے تھے، تیرے ڈر سے جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ پوچھتا ہے جہنم کو دیکھا انہوں نے؟ نہیں دیکھا، اگر دیکھتے تو اللہ اکبر، اگر دیکھتے تو اس سے بھی زیادہ وہ پناہ مانگتے ہیں اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اللہ پوچھتا اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے، اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے جنت کو دیکھا انہوں نے؟ کہا کہ نہیں دیکھا، اگر دیکھتے تو اللہ تیری جنت کے حصول کے لیے، تیری جنت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا جب اتنی بڑی بڑی باتیں، جب میرے بندے میرے بارے میں اتنی امید رکھتے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھو یہ اصل مسئلہ ہے، فرشتوں گواہ رہنا، یہ تمام لوگ جو مانگ رہے ہیں میں ان کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ان پر جہنم کو حرام کرتا ہوں، جنت واجب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ مجلس وہ ہے، یہ مجلس وہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہے، وہ فرشتہ ایسا کہنا تھا، اللہ معافی کا پروانہ جاری کر دیا، فرشتہ ہکا بکا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ اس میں ایک بدنصیب بھی ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ وہ جا رہا تھا رستے میں، اس کا ارادہ اصل مسجد میں بیٹھنے کا نہیں تھا، کیا کہ اچھی باتیں سننی، بول رہے ہیں بول کر چپ ایسا بیٹھ گئے آنکھوں، اب اس کا مقصد الگ ہے نا، ارادہ نہیں ہے اس کا۔ وہ کہاں کی جا رہا تھا، کام سے آیا تھا، نہ تو مسجد میں پانی پینے آیا، نہ تو مسجد میں پیشاب کرنے آ گیا، لیکن سنتے سنتے آ کر بیٹھ گیا، اس کا مقصد بیان سننے کا نہیں ہے، مجلس میں بیٹھنے کا نہیں ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا جاؤ گواہ رہے ہو فرشتوں، وہ جو بیٹھے ہیں نا نیک لوگ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ان کی خیر و برکت سے اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے نا ہماری۔ اللہ کہاں کہاں رحمتیں نازل کرتا ہے، ہمیں کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں نا، ہمیں کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اب جاتے جاتے چند باتیں آخر میں کہنا چاہوں گا۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے ایک ڈبہ رکھو وشی بھجن، ڈبہ رکھیے، 100 روپیہ اللہ کے راستے میں دو۔ یہ راتیں میں بتا نا، میں انہوں بولے بول کرنا ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ 100 روپیہ 80 پو 3 سال 4 مہینے ہر دن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ کتنے دن؟ تمہاری زندگی نہیں ہوگی 80 پو 3 سال، یہ 1000 مہینے کیسے ایسے نہیں بنے چپ، یہ خیر والے ہیں، خیر والے۔ اور اللہ کی قسم مجھے ایمان ہے اللہ کی ذات پر، آپ 100 روپیہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خدا نہ خواستہ اگر وہ لیلۃ القدر اسی رات میں اگر ہے تو اللہ کی قسم 80 پو 3 سال 4 مہینے ہر دن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب آپ کے نام پر کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو، ہاں میں تم نہ کچھ بول رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے یہ سب صرف 100 روپیہ، 100 روپیہ نہیں 50 روپیہ، چلیے 50 نہیں، خواتین سے بھی گزارش ہے میری، 50 نہیں، روپیہ خرچ کرو، 1 روپیہ۔ اگر ہمارے اندر غیرت ہے، اگر اندر اللہ کی یاد ہمارے اندر ستاتی ہے، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، تو یہ حدیث آپ لے کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ 1 روپیہ جب تم خرچ کرو گے، اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں
یہاں ڈبی میں ڈالنے نہیں، یہ ڈبی نظر آ رہی ہے، اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ 1 روپیہ جب خرچ کرتے ہو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کو، اور ہاتھ میں لے کر قیامت کی صبح تک تمہارے 1 روپیے کی پرورش کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اسے ثواب دینے آتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ میں نے 1 روپیہ دیا تھا، اللہ کہتے ہیں آج میں نے اس کو بڑا کیا ہوا ہے، پہاڑوں کا ثواب مل جائے گا 1 روپیہ پر۔ اللہ کے راستے میں دو، میں کہتا ہوں رکھیے، ہر رات رکھو، آپ 1 ڈبہ رکھو، اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے گھر کو دو۔ اگر غریب ہے اپنے اڑوس پڑوس میں ان کو دو، تو کم از کم میں یہ یہاں بیٹھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ آج 100 روپے ڈالیں گے ڈبی میں، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور 80 پر 3 سال 4 مہینہ کا ثواب آپ کو مل جائے انشاءاللہ، امید کرتا ہوں۔ اور وہیں پر ایک اور حدیث، نہیں آخر میں بیٹھیے، ایک اور حدیث، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی، بڑی کلمہ نہیں ہے یہ، بہت مختصر ہے، بیٹھے بیٹھے 1 بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، لیکن حدیث 100 بار کی ہے۔ 100 بار پڑھو، مشکل سے 5 منٹ، کتنے؟ 5 منٹ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 5 منٹ کہہ رہا ہوں، 5 منٹ وقت دو سبحان اللہ و بحمدہ کے لیے، صرف سبحان اللہ و بحمدہ۔ معلوم ہے یہ کلمے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، تملأ المیزان، یہ جو آسمانوں کو گھیرا ہوا جو پلڑا ہے، میں نے بتایا تھا نا درس میں بھی، آسمانوں کی گھیرے ہوئے پلڑے ترازو اللہ قائم کرے گا، 2 پلڑے ہوں گے، اس کے 2 پلڑے، وہ 1 پلڑا اتنا بڑا، اللہ اکبر سبحان اللہ، اتنا بڑا کہ 7 آسمان اس میں، 7 زمین اس میں، چاند سورج اس میں، ستارے سیارے اس میں، پہاڑ سمندر اس میں، ساری کائنات اس کے اندر، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی ذات اتنی اونچی ہے، آپ سبحان اللہ کہو 1 پلڑا پورا کا پورا بھر جائے گا، 1 پلڑا پورا کا پورا بھر جائے گا۔ وہیں پر والحمدللہ کہو، تملأ المیزان، جہاں کہا نا تملانی میزان، اللہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں پلڑے بھر جائیں گے، صرف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے تو دونوں پلڑے بھر جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے اللہ معاف کر دے گا۔ میں نے کہا، میرے دل سے میں نے سوال کیا، ہم معافی مانگ رہے ہیں؟ نہیں نا، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ بحمدی، صرف اتنا کہہ رہے ہیں نا، معافی نہیں مانگ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا ہے، اتنا سبحان ہے، میں کیا کہوں۔ میں نے غور کیا اللہ کیوں معاف کر رہا ہے معلوم ہے؟ فرشتوں سے کہے گا، اللہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ میرے بندے میری تعریف اتنا کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، میں ان کی تعریف پر فدا ہو گیا ہوں، یہ توبہ کرے یا نہ کرے لیکن ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ کے واسطے 5 منٹ بیٹھ کر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لے کر جائیے، وہ بھی خیر کے ساتھ۔ خیر من الف شہر، یہ معمولی خیر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ ایوب سمٹ رہے تھے خیر کو، تم بھی سمیٹنے کی کوشش کرو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تک باتیں پہنچ گئی ہیں۔ اور ایک حدیث، اور وہ حدیث کیا ہے؟ پورا قرآن کس نے پڑھا؟ نہیں بول سکتے آپ، لیکن حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائے حضرت عمر پر۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر رات میں سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیا ہو گیا معلوم ہے؟ آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ کتنا؟ آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب
اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے الحمدللہ، سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ قرآن آدھا پڑھنے کا ثواب، آپ رات جیسی شروع ہو جائے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جب گھر کو جا رہے ہیں سحری کے لیے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ کتنا؟ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اگر آپ 10 راتوں میں یہ عمل کرو گے 80 کو 3 سال 4 مہینے پورا قرآن مکمل کرنے کا ثواب اللہ دے دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے نہیں؟ حضرت عمر پوچھے، ہرس ویسی تھی بھی ہو، کیا پوچھے معلوم؟ اگر 2 مرتبہ پڑھے تو، اگر 3 مرتبہ پڑھے تو؟ اللہ کے نبی نے کہا قرآن اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے اللہ کے ذکر کے معاملے میں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا الف پر 10، لام پر 10 نہیں کیا، میم پر 10 نہیں کیا، اتنا ہی نہیں، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم 1000 بار پڑھے گا تو ہر الف پر 1000 مرتبہ اللہ 10 نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تو 10 مرتبہ بھی اگر سورہ اخلاص پڑھے گا تو 10 مرتبہ آدھا قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب دے گا۔ کیا بات ہے؟ تو میرے بھائیو قربان جائیں احادیث پر، پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تو یہ رات اللہ کو یاد کرنے والی رات ہے۔ ایسے کئی ذکر اذکار ہیں، میری طبیعت ابھی گردن کھینچ رہی ہے، اتنا سمجھیے کہ ایسے کئی اعمال میں ابھی فی الحال جوڑ کر لایا ہوں تاکہ آپ تک سناؤں، اور وہیں پر آپ ایک اور کلمہ لے کر جائیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا ہے یہ کلمے پر میں انشاءاللہ دوسری رات میں ایک اور حدیث سناؤں گا جو آپ کے لیے ایک معنی خیز ہوگی۔ وہیں پر اور ایک جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ معلوم ہے تمہیں؟ جنت کا خزانہ ہے یہ۔ کیا ہے یہ؟ جنت کا خزانہ ہے یہ۔ ارے دنیا کے پورے خزانے مل کر اس خزانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے، اس میں سے ایک دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ جو آدمی پڑھے گا جنت کا خزانہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اور ساتھ میں کیا ہے؟ جنت کا ایک دروازہ اس کے نام پر لکھ دیا جائے گا۔ وہ جنت کا دروازہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ جنت کا دروازہ کہے گا آؤ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، آج میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات بڑی قدر والی ہے، فضیلت والی ہے، مبارک رات ہے۔ اس رات کے اندر جتنی عبادتیں کرو کم ہی ہیں، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا چھوٹے موٹے دعائیں جو بھی آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں، اگر میں کہوں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر ایک مرتبہ پڑھو گے، خدا نہ خواستہ یہ رات اگر لیلۃ القدر کی بن جائے، یہ رات اگر قدر والی رات اگر ہو جائے تو سمجھو کہ 80 کو 3 سال 4 مہینے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار کا ثواب ملے گا۔ معلوم ہے آپ کو؟ اتنی بڑی رات ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے ذکر اذکار کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے رات کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے دن کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے باطنی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تنہائی کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے یعنی جو بھی گناہ اللہ ہمارے انجانے جانے جو بھی ہوئے اللہ ہر گناہ کو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم پر دن میں بھی رحمت نازل فرما، اللہ ہم پر رحمت رات میں بھی نازل فرما۔
فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تاخ رات کی تلاش میں بیٹھے ہیں، اللہ ہماری تقدیر میں وہ رات نصیب فرما، اللہ ہماری تقدیر میں وہ رات نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے آمین کو قبول فرما، اللہ ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے افطار کو قبول فرما، اللہ ہمارے سحری کو قبول فرما، اللہ ہمارے والدین کی خدمت کو قبول فرما، اللہ تعالی ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما، اللہ تعالی ہماری ہر نیکی کو قبول فرما، اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، اللہ تعالی ہماری زندگی کے ایک ایک لمحہ جو تیرے لیے عبادت کرنا چاہیے غفلت میں جو گزارا ہے، اللہ اس گناہ کو بھی اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے پہلے گزشتہ سال شاید رمضان میں وہ لوگ تھے ابھی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کے حساب و کتاب میں آسانی فرما، اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمیں جنت کا پروانہ نازل فرما، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، اللہ کے نبی کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما، اللہ کے نبی کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، اللہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، اللہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما، اللہ ہمیں تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے قرآن پر یعنی عمل کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں قرآن جتنا پڑھا ہے اللہ اس کا ثواب عطا فرما، اللہ ہمیں جو بھی دعائیں کریں اللہ اس کا ثواب عطا فرما، اللہ تعالیٰ جس طرح بھی ہم نے تجھے یاد کیا ہے اللہ اس یاد کو تو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہم نے جس طرح بھی تجھے ذکر میں یاد کیا اللہ ہمارا بھی ذکر عطا فرما، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے جو فرشتے نازل کیا ہے ان کی دعاؤں کا اللہ ہمیں مستحق بنا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ہمارے آمین کو قبول فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ 12:30 2 بجے انشاءاللہ 2 بجے انشاءاللہ تراویح کھڑی ہو جائے گی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، دعائیں پڑھیں، جو آپ کو آتا ہے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تنہائی میں یاد کریں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں ذکر اذکار کریں، سبحان اللہ کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، ہم بیان کرتے وقت بھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر اذکار کر لیتے بھی کافی ہے، تو الحمدللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں راتوں کو ضائع مت کرو، مجرم مت بنو، ہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم مت بنے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ پکڑ میں نہ آ جائیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت کر لے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے کاروبار کے لیے دعائیں کریں، اپنی تجارت کے لیے دعائیں کریں، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، جنت کے داخلے کے لیے دعائیں کریں، جہنم سے پناہ کی دعائیں کریں۔ بھئی آپ جو دعا اپنے زبان میں جیسا چاہتے ہیں آپ ایسا دعا کریں، انشاءاللہ امید رکھیں اللہ قبول کرے گا، کیونکہ یہ رات قدر والی رات ہے، آپ کی اللہ قدر کرے گا، کیونکہ ہم اس کی رات کی قدر کریں گے تو یہ رات بھی ہماری قدر کرے گی۔ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔